جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب. تو آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر 10 11th کلاس کا دا اسمال ویمن دا ہیروئک اسٹوری آف دا گلیڈیز ایلورڈ. تو یہ بہت ہی اچھی اسٹوری ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ لیڈی ایلورڈ کے بارے میں ہے. اگر اس کی بایوگرافی ہم ڈسکس کریں تو یہ لنڈن میں برطانیہ میں پیدا ہوئی تھی. پھر یہ ٹیچر بننا چاہتی تھی لیکن یہ نہیں بن سکی کسی وجہ سے. تو پھر اس کے بعد اس کے پاس جو تھا یہ کیا تھی، جنگ میں جو بچے تھے، جب ورلڈ وار 2 ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی، اس میں یہ کیا کر رہی تھی، جب چائنا اور جاپان آپس میں لڑ رہے تھے تو اس وقت یہ بچوں کو بچا کے لے کے جا رہی تھی سیان کی طرف. تو یہ وہاں کی سٹوری ہے کہ یہ کتنا بہادر تھی، کیسے بہادر تھی، اور کس طرح سے بچوں کو وہاں تک سیان تک لے جانے کے لیے اس کو کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے چلتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اسی کا ہی کوئی ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے. Exhaust the possibilities of the present moment, for in it lies the power to shape the future. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ میں جتنا بھی انرجی ہے، اگر یہ انرجی آپ پریزنٹ مومنٹ پہ لگا رہے ہیں، اپنے موجودہ وقت پہ لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی پاور آپ کو آپ کے فیوچر کو شیپ دے گی، ایک اچھا فیوچر بنا دے گی. آپ اپنے فیوچر کو بہت اچھا کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں میں سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ڈپریس ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ماضی میں جی رہے ہیں. اگر آپ انگزائٹی کا شکار ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فیوچر کا سوچ رہے ہیں. اگر آپ پیسفل ہیں، ہیپی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کرنٹ مومنٹ میں موجودہ لمحے میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اگر پریزنٹ مومنٹ تک رہا جائے تو انسان کم سے کم ڈپریشن اور ٹینشن کی طرف جاتا ہے. تو چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں. دا چائنیز نیشنل آفیسر واز کمانڈنگ دا پلیٹون. ٹھیک ہے، کمانڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اختیار رکھنے والا، اتھارٹیٹیو، امپیریٹیو. ٹھیک ہے، تو کیا، تو یہ نیچے سینونیم لکھے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے، دیکھتے جائیے گا. تو کیا ہو گیا، دا چائنیز نیشنل آفیسر. سٹارٹ سٹوری یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک کمانڈر آفیسر ہے چائنیز، وہ اپنی پلٹون کو کمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسکاؤٹنگ آن دا رانگ سائڈ آف دا ریور. اسکاؤٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جاسوسی کرنا. جو فوجیوں کے کام ہوتے ہیں سم ٹائم جو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی جاسوسی میں آتی ہے کہ کوئی دشمن نہ آ جائے یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسکاؤٹنگ. اسکاؤٹنگ آن دا رانگ سائڈ آف دا ریور، جو کہ دریا کی دوسری سائڈ پہ جاسوسی کر رہا تھا. He looked back at the section of the men straggling along behind him. Straggling کس چیز کو کہتے ہیں، الگ الگ ہونا، جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، dispersed, sporadic, isolated. ٹھیک ہے، اب وہ ڈیوٹی کر رہا تھا، وہ جاسوسی کر رہا تھا. He looked back، اور اس نے پیچھے دیکھا at the section of the men، جو اس کے پیچھے لوگ تھے. Straggling along behind him، وہ بھی ڈسپرس ہو کے چل رہے تھے. اس کی اپنی ٹیم تھی، یہ جو بھی تھے وہ ایک ساتھ نہیں چل رہے تھے، وہ ڈسپرس الگ الگ ہو کے چل رہے تھے. His wandering thoughts suddenly jarred to a standstill. ٹھیک ہے، وینڈرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، آوارہ پھرنا. کہ اس کے آوارہ خیالات نے کیا سوچا، سڈنلی، ایک دم سے. اور جیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے، جیڈ کا مطلب ہوتا ہے جھنجھنا، کسی چیز کو ہلا کے رکھ دینا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سٹینڈ سٹل کا کیا مطلب ہوتا ہے، رکاوٹ، کسی چیز کو یک دم سے سٹاپ کر دینا. اب دیکھتے ہیں. His wandering thought suddenly jarred to a standstill، اور اس کے یہ آوارہ یا پھرتے ہوئے خیالات اچانک سے رکے. ٹھیک ہے، کہ جو بھی وہ سوچ رہا تھا جب اس نے ان کی طرف دیکھا تو اس کے جو بھی خیالات تھے وہ اچانک سے رک گئے. A noise، ایک شور. An odd noise، ایک عجیب سا شور. A far off، ایک دور تک. High pitched sound، ایک بہت بھاری لہجے والی آواز. Wavering and uncertain، ویورنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ویورنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈولتا ہوا، شیکن آواز، جو ہلتی ہوئی آواز، کبھی کم ہو رہی ہو کبھی زیادہ ہو رہی ہو. اینڈ انسرٹین کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو غیر یقینی ہو. ٹھیک ہے، ویورنگ ساؤنڈ، ایک ڈولتی ہوئی اور غیر یقینی آواز. پلین، ایک جہاز. اب ہو کیا رہا ہے، سچویشن آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. چائنا اور جاپان کی وار ہو رہی ہے، یہ جاسوسی کر رہے ہیں
اور یہ اس بات کا بھی ڈر ہے کہ جاپان کے طیارے اوپر سے آ کے ہمیں بومب نہ پھینک دے، ٹھیک ہے، اپلین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی، جب رائٹر لکھتا ہے تو وہ ایک اپنے انداز میں لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بیک گراؤنڈ پتا ہو تو سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اب آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ہے، فوجی ہے، وہ اپنی جاسوسی کر رہا ہے ٹیم کے ساتھ، اور ان کو ڈر بھی اسی چیز کا ہے کہ خلا میں جاپان کے جہاز نہ آ جائیں، ہم پہ وہ وار نہ کر دیں، بوم نہ پھینک دیں، تو اسی کی بات، اپلین ایک جہاز، his men thought so، اس کے آدمیوں نے ایسا سوچا، he watched them rolling their eyes round the cloudless sky in the efforts to locate it۔ اب ایک جہاز، ایک کہا اس نے، جیسا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے بھی بچپن میں یا کسی کے ساتھ ایسی مذاق کی ہو، اوے اوپر دیکھو اوپر دیکھو، اور سارے لوگ آسمان پہ نظریں دوڑاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح کا سین ہے۔ He watched them rolling their eyes، اور اس نے سارے آسمان پر ان کی آنکھیں گھموائیں، cloudless sky، ایسا آسمان جس پہ بادل نہیں چھائے ہوئے تھے، in effort to locate it، تاکہ وہ اسے دیکھ سکیں۔ اس نے کیا کہا؟ وہ جہاز، اور اس کے پاس لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کسی جہاز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور آسمان کی طرف انہوں نے اپنی نظریں دوڑانا شروع کر دیں تاکہ وہ اس جہاز کو دیکھ سکیں۔ There had been an unusual activity up and down the Yellow River for the past week، اور پچھلے ویک کے دوران زرد ریور پہ ایک غیر معمولی سرگرمی اوپر نیچے چلتی رہی، ٹھیک، اوپر نیچے کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی ملک لڑتا ہے تو وہ نیچے بھی بومب پھینکتے ہیں، اور اوپر کا مطلب ہے وہ خلا جہاز کے تھرو بھی وہ اٹیک وغیرہ کرتے ہیں۔ یوزولی the Japanese planes patrolled and fired at anything that moved، ٹھیک ہے، اور یوزولی، اور عام طور پر ہو کیا رہا تھا وہاں پہ، پیٹرول کا کیا مطلب ہوتا ہے، پیٹرول کا کیا مطلب ہوتا ہے، گشت کرنا، ٹھیک ہے، اور عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جو جاپان کے جہاز تھے وہ گشت کرنے کے لیے آتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ فائرڈ ایٹ اینی تھنگ دیٹ مووڈ، اور ہر اس چیز کو تباہ کر دیتے تھے، اس پہ بومب پھینک دیتے تھے جو ان کو نظر آتی تھی ہلتی ہوئی۔ ہلتی ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی انسان ادھر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ختم کر دیتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، اینڈ یٹ دس ساؤنڈیڈ آلموسٹ ہائی اینڈ مومنٹس، ٹھیک ہے، مومنٹس کس کو کہتے ہیں؟ اہم، اور پھر بھی یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت اونچی اور اہم بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اہم بات ہی ہوتی ہے جنگ میں، کیونکہ جنگ میں آپ نے یہ ویٹ نہیں کرنا ہوتا اگلا بندہ اٹیک کرے گا تو تبھی ہم کریں گے، بس وہ پہلے ہی مار دیتے تھے، کوئی بھی چیز ہلتی ہوئی نظر آئے تو سیدھا بومب پھینک دینا ہے۔ He shook his head as thought to clear it، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا سر ہلایا as thought to clear it، تاکہ وہ اس سوچ سے نکلے، head as thought to clear it، سر کو، کیونکہ وہ جس سوچ میں تھا، جس کو اچانک سے اس نے روکا تھا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اچانک سے اس کا تھاٹ رکا، ٹھیک ہے، آوارہ تھاٹ جو بھی تھا اس کا خیال، وہ جب رکا to clear it، اس نے سر کو جھٹکا۔ The river at this point was mile wide، اور جس جگہ پہ یہ گشت کر رہے تھے اس جگہ پہ کیا تھا، جو دریا تھا وہ بہت وسیع تھا۔ اب جب دریا کی باؤنڈری بنی ہوئی ہو پکی تو وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ جا رہی ہے، اگر دریا کی باؤنڈری نہ بنی ہوئی ہے تو پھر وہ دریا کی مرضی ہوتی ہے وہ کتنا زمین اپنے اندر کر لے اور کہاں کہاں پہ اس کا پانی چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ There might be children left in the village on the other side of the river، ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کے پار کی سائڈ پہ جو ایک گاؤں ہے اس میں بچے ہوں، perhaps شاید، they were at school، لیکن وہ کیا تھے؟ اسکول پر تھے، perhaps شاید، اور یہ امیجنیشن ہے، but their voices carry this far، ایسا ہو سکتا ہے کہ اسکول کے دریا کے اس پار بچے ہوں اور وہ اسکول پر ہوں، وہی شور کر رہے ہیں لیکن ان کا شور اتنا دور تک آ رہا ہے۔ He mounted a slight rise، اور وہ mounted کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھنا، سوار ہونا، کھڑے ہونا۔ He mounted a slight rise، وہ کھڑا ہوا اور سوار ہوا، crawling carefully on the top، وہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، سوار ہونے کا مطلب اس لفظ کا آگے یوز ہوگا کہیں چیپٹر میں، لیکن یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کھڑا ہوا carefully on the top، اور اوپر ہو گیا۔ He raised himself to sit better، اور اس نے خود کو بہتر انداز میں لانے کے لیے اونچا کیا، and grunted، اور آہ کیا، and astonishment، اور وہ ہکا بکا ہو گیا، کچھ نہ کچھ گڑبڑایا اس نے، بڑبڑایا، grunted، ٹھیک ہے، جیسے کوئی کمر وغیرہ میں درد ہو تو آہ کرتے، astonishment، اور وہ ہکا بکا نظر آیا۔
He reached for his binoculars. Binoculars किसको कहते हैं? दूरबीन को कहते हैं, ठीक है। बाइनोकुलर किसको कहते हैं? दूरबीन को। एंड फोकस, और वो अपनी दूरबीन के पास पहुंचा और उसने गौर से देखा, क्योंकि जहाज जब आपको नजर ना आ रहे हो आसमान पे देखने के लिए आपको दूरबीन का यूज करना होता है। इट वॉज एन एस्टोनिशिंग साइट, ये एक हैरान कौन मंजर था। अ ग्रेट क्राउड ऑफ द चिल्ड्रन वर असेंबल्ड। अब ये उसी की स्टोरी की बात हो रही है कि वो औरत जो बच्चों को लेके जा रही थी, ठीक है। पहले उसको ये लग रहा था कि जैसे कोई बच्चों का स्कूल हो, इतना शोर आ रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है। अ ग्रेट क्राउड ऑफ द चिल्ड्रन वर असेंबल्ड। असेंबल्ड का क्या मतलब होता है? इकट्ठा हो जाना। ग्रैम्बल्ड का क्या मतलब होता है? इकट्ठा हो जाना। ये जी, असेंबल्ड, असेंबल्ड का क्या मतलब हो? जमा हो गए थे। अ ग्रेट क्राउड ऑफ द चिल्ड्रन वर असेंबल्ड ऑन द बैंक, और ऐसा लगता था कि जैसे बहुत सारे बच्चे दरिया के दूसरे किनारे इकट्ठे हो गए हों। ऑल सीटेड सर्कल एंड सिंगिंग लाउडली, और जो ऐसे लगता था कि उन्होंने दायरा बना रखा हो और वो जोर जोर से गा रहे हों। सम स्मॉलर वंस वर स्प्लैशिंग एंड जंपिंग इन द शैलोज। शैलो कहते हैं कम गहरे पानी को। शैलो किसको कहते हैं? कम गहरे पानी को। ये मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। कम, लो डीप वाटर, ठीक है। सम स्मॉलर वंस वर स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है छींटे उड़ाना। जब आप पानी में होते हैं और हाथों से पानी इधर उधर करते हैं उसे स्प्लैश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्प्लैश कहते हैं। तो जो छोटे बच्चे थे वो पानी में नहा भी रहे थे, इधर उधर वो पानी उड़ा रहे थे। एंड जंपिंग इन द शैलो, और छोटे पानी में छलांगे भी लगा रहे थे। ही मेंशनड हिज मैन ब्लैक विद अ हैंड सिग्नल। मैन बैक, ठीक है। ही मेंशनड हिज मैन बैक विद द हैंड सिग्नल। मेंशन का क्या मतलब होता है? जिक्र करना। ही मेंशनड हिज मैन बैक विद द हैंड सिग्नल, और उसने पीछे की तरफ अपने आदमियों को इशारा किया। वेट देयर, यहाँ पे इंतजार करो। ही सेड, उसने कहा। इट मे बी अ ट्रिक, ये हो सकता है कोई चाल हो, ठीक है। जब आप दुश्मन के खिलाफ हों और जब आपको पता हो कि दुश्मन आप पे कभी भी अटैक कर सकता है, तो फिर उस वक्त आप कॉन्शियस होते हैं। इसने बच्चे देखे कि बच्चों का एक गिरोह बैठा हुआ है, और फिर उसने अपने बंदूक को इशारा दे के क्या कह दिया, क्योंकि ये लोगों को कमांड कर रहा था अपने फौजियों को, तो इसने इशारा दे के कहा पीछे की तरफ कि रुक जाओ, हो सकता है कि ये इन्होंने आगे बच्चे भेजे हैं ताकि हम इनकी तरफ जाएं और ये कोई चाल हो दुश्मन की। बी अलर्ट, मोहतात हो जाओ। द जैपनीज हैड ड्रिवन रिफ्यूजीज बिफोर देम ऑन मैनी अदर ओकेजन्स, ठीक है। रिफ्यूजीज किसको कहते हैं? पनाह गुज़ीन को। जब किसी मुल्क में वार वगैरह हो जाए, जो लोग वहाँ जंग से डर के अपनी जान बचाने के लिए निकलते हैं और किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहते हैं, तो फिर उनको क्या कहते हैं? रिफ्यूजीज। द जैपनीज हैड ड्रिवन रिफ्यूजीज बिफोर देम ऑन मैनी अदर ओकेजन्स, इससे पहले भी जैपनीज ने इसी तरह पनाह गुज़ीन लोगों के साथ ऐसा किया था बहुत सारे मौके पे। एंड हु वर दीज चिल्ड्रन, और ये बच्चे कौन हैं? ऑल रिफ्यूजीज हैड लेफ्ट दिस एरिया डेज अगो, और कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ पनाह गजीं रह भी गए थे। अब ये उनको बता रहा है। द रिवर वॉज ऑफिशियली क्लोज्ड, हालांकि सही तौर पर जो दरिया था वो बंद कर दिया गया था। इसका मतलब है कि वहां से कोई आएगा जाएगा नहीं, इसलिए क्योंकि ये जंग हो गई है और ये बॉर्डर का एरिया है, ताकि उधर से कोई ना आए और इधर से भी कोई ना जाए, इस वजह से ऑफिशियली रिवर वाज क्लोज्ड का मतलब है जो पुल से गुजरते थे या जैसे भी गुजरते थे, दरिया से गुजरना मना किया गया था। दे सा हिम, और उन्होंने उसे देखा। द यंग वंस, और जो नौजवान थे। एंड रेस टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ दौड़ पड़े। गर्गलिंग एंड शाउटिंग विद द डिलाइट। गर्गलिंग का क्या मतलब होता है? गर्गल का मतलब होता है बुलबुलाना। जब आप पानी को मुंह में डालते हैं कुल्ली करने के लिए, जो गरारा वगैरह करते हैं उसको क्या कहते हैं? गर्गल, ठीक है। गर्गलिंग एंड शाउटिंग विद द डिलाइट, और वो बुलबुलाता हुआ तेज आवाज के साथ खुश हुआ। दे स्क्रीम्ड, और उन्होंने चीख लगाई। हियर इज अ सोल्जर, यहाँ देखो एक सिपाही आया। अ सोल्जर, एक सिपाही आया। ये उन बच्चों ने देखा जब, तो वो यही कहने लगे। अ यंग ऑफिसर नोटिस्ड अ स्मॉल वुमन सिटिंग ऑन द ग्राउंड, और फिर इस नए ऑफिसर ने, नौजवान ऑफिसर ने ये देखा कि उनके साथ एक औरत भी जमीन पर बैठी हुई है उन बच्चों के साथ। वो जो बच्चे खेल रहे थे
ان کے ساتھ ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے. She was then and hungry looking, اور اس وقت وہ بھوکی لگ رہی تھی, ایسا لگتا تھا کہ بھوک نے اس کو نڈال کر رکھا ہے. She got to her feet as he approached. She got to her feet, اور وہ اس کے پاؤں کے قریب پہنچ گیا جیسے ہی وہ پہنچا. And with the shock of surprise, اور ایک اچانک لمحے کے ساتھ, ٹھیک ہے, جھٹکے کے ساتھ, حیران کن ہو کر, he realized کا کیا مطلب ہوتا ہے, سمجھنا, محسوس کرنا, that she was foreigner, اور جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا اس کو یہ محسوس ہوا کہ وہ ایک غیر ملکی عورت ہے. Are you mad? کویسچن کیا کیا, آر یو میڈ, کیا تم پاگل ہو. ہی سیڈ, اس نے کہا, ہو آر یو, تم کون ہو. وی آر ریفیوجیز ٹرائنگ ٹو ریچ سیان, عورت نے پھر جواب دیا کہ ہم پناہ گزیں ہیں جو کہ سیان کی طرف, اب یہ جس علاقے کی طرف بچوں کو لے کے جا رہی تھی اس کا نام کیا تھا, سیان. ہم پناہ گزیں ہیں جو کہ سیان کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. شی سیڈ سمپلی, اس نے سادگی سے یہ جواب دیا. ہر چائنیز واز ایکسیلنٹ, وہ جو چائنیز زبان بولتی تھی بہت شاندار اور عمدہ طریقے سے بولتی تھی. although, اگرچہ, she was small like own country women, اگرچہ ایسا تھا کہ اس کا قد چھوٹا تھا اور وہ ایسے ہی لگتی تھی جیسے ان کے اپنے ملک کی عورت ہو. and her hair dark, اور اس کے بال بھی کالے تھے. he knew she was a foreigner, اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ ایک غیر ملکی عورت ہے, یہ ہمارے ملک کی نہیں ہے. this will soon be a battlefield, اور پھر یہ اس کو بتاتا ہے کہ بیٹل فیلڈ کس کو کہتے ہیں, جنگ کے میدان کہتے ہیں, کہ یہ جگہ جس پہ بیٹھی ہوئی ہو کوئی پتہ نہیں ہے, ہم اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کب جاپان کے جہاز آئیں اور ہم پہ اٹیک کر دیں. ٹھیک ہے, this will be soon a battlefield, کوئی پتہ نہیں, بہت ہی جلد یہ جگہ ایک جنگ کا میدان بنے گی. he said wearily, اس نے حیران ہو کے کہا, اس نے awkward طریقے سے کہا. are you in charge of these children, کیا تمہیں ان بچوں کا نگہبان بنا کے بھیجا گیا. he asked, اس افیسر نے اس سے سوال کیا. yes, I am in charge of them, میں ان کے سربراہ ہوں, نگہبان ہوں. we are trying to cross the river, ہم اس دریا کو کراس کرنا چاہ رہے ہیں, عبور کرنا چاہ رہے ہیں. she said, اس نے کہا. he looked at her directly, اور اس نے پھر اس کی طرف سیدھا دیکھا. she was quite a young woman, وہ بالکل ایک نوجوان عورت تھی. her dark hair were scraped back into a bun, scraped کا کیا مطلب ہوتا ہے, اکٹھا کر دینا کسی چیز کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ جو scraped لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سکریپٹ غلط لکھا ہوا ہے. سکریپٹ کا کیا مطلب ہے, یہ میں میننگ یہاں پہ نہیں لکھ سکا. سکریپٹ کا کیا مطلب ہے, اکٹھا کر دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ بالوں کے لیے یوز ہوا ہے. بن کا کیا مطلب ہے, جیسے عورتوں نے پیچھے اپنے بن بنایا ہوتا ہے بالوں کو اکٹھا کر کے, جسے جوڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی بات کر رہا ہے. ڈارک ہیئر ور scraped into a bun, اور اس کے کالے بال ایک جوڑے کی طرح بنے ہوئے تھے. her clothes old and soiled, اور اس کے جو کپڑے تھے وہ پرانے تھے. اور soiled کا کیا مطلب ہوتا ہے, soil مٹی کو کہتے ہیں, اور مٹی والے ہو چکے تھے. there was dark circles under her eyes, اور اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن چکے تھے. and her face had swallow, اور اس کا چہرہ جو تھا, سویلو کس کو کہتے ہیں, سوزش کو کہتے ہیں جب پھلا گیا ہو, اور اس کا چہرہ پھول چکا تھا. unhealthy look, اور اس کی صحت ایسے لگتی تھی جیسے اس کی صحت ٹھیک نہ ہو, کیونکہ جنگ کے میدان میں وہ بچوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور آگے بچے ہیں, صرف یہی سارا کچھ سنبھال رہی ہے, تو ایسی سچویشن میں پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بن بھی آپ نے ٹھیک کر لینا ہے, یہ جوڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مائی مسٹیک از دیٹ, یہ سکریپ اور یہ بن یہاں پہ میں نے غلط مفہوم کے ساتھ لکھ دیے, یہ ٹھیک کر لیجئے گا. I'm sorry for that. اس کے بعد ہے yes I am foreigner, ہاں میں غیر ملکی عورت ہوں. for a foreigner you choose a strange occupation, اب یہ اس کو بتا رہا ہے. strange کس کو کہتے ہیں, انوکھے کو کہتے ہیں, اور occupation کس کو کہتے ہیں, پیشے کو کہتے ہیں. کہتا ہے اگر ایک غیر ملکی عورت ہو, تم نے ایک عجیب انوکھا سا ہی پیشہ چن لیا ہے. he said suspiciously, اس نے شکوک و شبہات کے طور پر کہا. ٹھیک ہے, اس نے عورت کو کہا کہ اگر تم ایک فارنر ہو, غیر ملکی عورت ہو, تم ان بچوں کی ہیلپ کرنے آ گئی, تو تم نے, اگر یقین کرو تو تم نے ایک بہت مشکل پیشہ چن لیا ہے, کیونکہ یہاں اس ماحول میں بچوں کی حالت کرنا مشکل ہے. she looked steadily at him and he said, ٹھیک ہے, اس نے آنکھیں سیدھی کر کے اس کی طرف, steadily کا مطلب ہوتا ہے مستحکم ہو کے دیکھنا, consistently دیکھنا. وہ اس کی طرف اس نے دیکھا,
as he said, जब उसने कहा, I think I can get a boat, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایک کشتی مل جائے گی. It will need 3 journeys to take you all across. اور کیونکہ اس کے پاس بچے زیادہ تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ کیا مجھے ایک کشتی مل سکتی ہے. تو اس نے کہا اگر ہم آپ کو کشتی پرووائڈ بھی کر دیں تو آپ اتنے زیادہ لوگ ہو، کشتی کو 3 چکر لگانے پڑیں گے، ایک ہی دفعہ سارے لوگ تم کشتی میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے. It will need 3 journeys to take you all across. یہ اس کو 3 دفعہ واپس آنا جانا پڑے گا کشتی کو آپ لوگوں کو اس پار پہنچانے کے لیے. اینڈ اٹ از ڈینجرس، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. چلو ایک دفعہ تو چھپ کے بندہ تم لوگوں کو وہاں پہنچا دے، لیکن تم لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. If a Japanese plane comes over when you are halfway across, there will be a little hope. اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ کراس کر رہے ہوں دریا اور اوپر سے جاپان کا جہاز بھی آ جائے، there will be a little hope، تو پھر آپ کے بچنے کی امید بہت کم ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے بچنے کی امید کم ہوگی. آگے دیکھیں. We must cross the river. ہمیں ہر حال میں یہ دریا کراس کرنا ہے. She said، اس نے کہا. You will probably manage to get food in the village on the other side. اور پھر اس نے کہا ہے کہ غالباً تم جب اس پار جاؤ گی تو شاید گاؤں میں تمہیں کھانا وغیرہ بھی مل جائے. The people do not like to leave their homes. لوگ اپنا گھر چھوڑنا پسند نہیں کرتے. Even when the Japanese come، چاہے جاپان والے لوگ بھی آ جائیں. کیا کہہ رہا ہے؟ دا سیٹ دا سولجر، یہ سولجر نے کہا. اس نے کیا کہا ہے کہ لوگ کبھی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے، چاہے ان کو یہ بھی پتا ہو کہ کوئی ہمیں ادھر آ کے اٹیک کر دے گا، کوئی آ کے ہمیں مار دے گا، وہ پھر بھی اپنے گھر ہی رہنا چاہتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے، جنگ چل رہی ہے، کہتے ہیں دریا کے دوسرے کنارے جاؤ گے تو تمہیں کھانا وغیرہ مل جائے گا کیونکہ لوگ وہاں پہ ہیں، لوگ اپنے گھر چھوڑ کے نہیں گئے ہیں. عورت پھر کہتی ہے آئی انڈرسٹینڈ، میں سمجھتی ہوں. شی سیڈ، اس نے کہا. اٹ واز لائک دیٹ ان یانگ چینگ، یہ اب اس نے کسی علاقے کا بتایا ہے جب وہ بھی خالی ہو رہا تھا تو ادھر بھی ایسا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ چاہے ہمیں موت آ جائے گی لیکن ہم اپنے گاؤں اور گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہی واک ٹو دا ریور ایج، ایج کہتے ہیں کنارے کو، وہ دریا کے کنارے کی طرف گئی. whistled loudly 3 times in the peculiar piercing manner. پیکیولر کس کو کہتے ہیں؟ خاص کو کہتے ہیں، غیر معمولی جو اسپیشل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیرسنگ کس کو کہتے ہیں؟ پیرسنگ کا مطلب ہوتا ہے گہری، چبھتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. whistled loudly، اس نے تھوڑا تیز آواز میں سرگوشی کی. 3 times، 3 دفعہ اس نے. ان پیکیولر، ایک خاص اور غیر معمولی آواز میں. پیرسنگ مینر، کہ اس کے جو آداب تھے، طور طریقے تھے، وہ بہت زیادہ دل لبھانے والے تھے. پیرسنگ مینر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اخلاقیات آپ کو امپریس کر لیتی ہیں. فرام اکراس دا ریور کیم 3 آنسرنگ ویسل، اور جب اس نے یہ سیٹی بجائی تو دریا، کیونکہ جب آپ کہیں پہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کا سین ہوتا ہے تو دور تک آپ وسلنگ کرتے ہیں، یا تو لائٹ دیتے ہیں یا پھر سیٹی بجاتے ہیں. ٹھیک ہے. فرام اکراس دا ریور کیم 3 آنسرنگ ویسل، جب اس نے ایک دفعہ سیٹی بجائی تو پار کی باؤنڈری سے انہوں نے جواب میں 3 دفعہ دوبارہ سیٹی بجائی. 2 little figures far away on the other bank pushed a boat into the water and began to row its across. To little figure، پھر 2 چھوٹے لوگ کیا ہوئے؟ far away، بہت دور سے. on the other bank، دوسرے کنارے سے. pushed a boat into the water، انہوں نے کشتی کو پانی میں دھکا دیا. and began to row it across، اور انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی. اب اس نے اپنے بندوں کو کیا کہا کہ ان کو کشتی پہ پار پہنچاؤ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو رو کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا. جب کشتی پانی میں چلتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رو. جب چلتی ہے تو اسے کے لیے جو ورب یوز ہوتا ہے اسے رو کہتے ہیں. اور پھر اس نے ان کو اشارہ دیا کہ کشتی لو اور ان کو پار پہنچاؤ. اب دیکھیں. I cannot thank you enough، عورت اس سے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کا صحیح سے شکریہ تو ادا نہیں کر سکتی. She said، اس نے کہا. I thought it was the end of us when we could not cross the river، یہ ہماری موت ہوتی، یہ ہماری آخر ہوتی اگر ہم دریا کراس نہ کر سکتے. The young officer noticed her sway a little as one of the children pushed against her. سوے کا مطلب ہے جھکنا، بو ڈاؤن. جب آپ کسی کی دل سے تعظیم کرتے ہیں تو جب بھی آپ اسے سلام کرتے ہیں تو تھوڑا سا جھکاؤ آتا ہے آپ کی باڈی میں. سوے اس کو کہتے ہیں. ینگ افیسر نوٹس، اس نوجوان افیسر نے اس میں تھوڑا سا جھکاؤ محسوس کیا. ایز ون آف دا چلڈرن، جیسے ہی ایک بچے نے. پشٹ اگینسٹ ہر، جیسے ہی اس کی طرف ایک بچہ بڑھا.
جب وہ کشتی کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا آ جائیں چلتے ہیں، تو پھر اس نے شکریہ ادا کرنے کے لیے جھکی اور بچہ اس کے قریب آیا کہ آئیں چلتے ہیں، تو یہ پھر جھک کے سلام کرنے لگی. He looked at her doctor اور پھر اس نے اپنے ڈاکٹر کی طرف دیکھا. The nationalist at her cautiously. The nationalist at her cautiously. Cautiously کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احتیاط سے. اور پھر اس نے ایک قوم پرست کو at her cautiously بڑا احتیاط سے دیکھا. You are ill. تم بیمار ہو. He said. اس نے کہا. ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تم بیمار ہو. You should find a doctor. ٹھیک ہے. اور اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا. اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا. The nationalist at her cautiously. اور پھر اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا احتیاط سے کہ میں چاہے تم جو بھی ہو میں اتنا وہ کہتا ہوں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے. He said. اس نے کہا you should find a doctor. تمہیں ایک اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا چاہیے. Troops on the side of the river will have a doctor. اور جب تم اس طرف جاؤ گی تو ان کے پاس ایک ڈاکٹر بھی ہوگا تو اس سے اپنا علاج وغیرہ کروا لینا. تو پھر عورت کیا کہتی ہے؟ عورت کہتی ہے I am all right. میں ٹھیک ہوں. She said. اس نے کہا when we get to سیان. جب ہم سیان پہنچتے ہیں I shall be all right. میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. The soldiers ferried them rapidly to the other side. ferried کا مطلب ہوتا ہے کشتی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو پہنچانا، اور rapidly کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت تیزی سے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سولجرز فیریڈ them rapidly to the other side. اور سپاہیوں نے بہت تیزی سے ان کو کشتی سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جانے کی کوشش کی. They returned and more of children piled it. اور جب وہ واپس آئے، piled it کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک ہی جگہ پہ جگہ نہیں بنتی. جب آپ نے ایک کار میں 10 بندوں نے سفر کرنا ہو تو اس کا مطلب ہے they all are piled up. اب سیٹ پہ 5-6 بندے بیٹھ جائیں تو وہ piled up ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے بچوں کو ایک دوسرے کے اوپر بٹھاتے ہوئے باہر کراس کرانے کی کوشش کی. On the third journey, the soldier helped the small women into the boat with the last group of the children. ٹھیک ہے. On the third journey, ایک دفعہ آئی کشتی بچے لے گئی، پھر دوسری دفعہ جب تیسری دفعہ تو on the third journey تیسرے سفر پر the soldier helped the small women into the boat. اس نے اس کی ہیلپ کی with the last group of the children. سولجر نے جب لاسٹ بار جا رہے تھے تو وہ بچے اس نے لوڈ کروانے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو وہ خود نہیں بھی چڑھ سکتے تھے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کے لیے اس عورت کی مدد کی، اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے ان کو کشتی میں لوڈ کیا. His platoon had gathered round to help. اور اس کے جو ممبر تھے، پلاٹون کس کو کہتے ہیں؟ سارے ممبرز کو کہتے ہیں. وہ had gathered round to help him. اور اس کے قریب جمع ہو گئے اور اس کی مدد کرنے کے لیے. As the boat moved away from the bank. اور جیسے ہی کشتی نے سفر کیا moved away from the bank، جیسے ہی کنارے سے آگے گئی he called his men to attend the salute to the children. اور پھر اس نے اپنے بچوں کو، اس نے اپنے فوجیوں کو کہا، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ بچوں کو ایک سلیوٹ کرو. he called. اس نے کہا good luck. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فارنر. اے غیر ملکی عورت. ٹھیک ہے. he turned to walk back along the bank to his platoon. اور پھر وہ دریا کے کنارے سے اپنی پلٹون کی طرف واپس آیا. as he walked. جیسے وہ چلا he looked into the sky. پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تو وہی تھا کہ جیپنیز جہاز بھی آ سکتے ہیں. and listened for the drone of the Japanese planes. اور اس نے اوپر ڈرون دیکھا. جاپانیز کا ایک جہاز جو تھا، ڈرون اس کو کہتے ہیں جس میں پائلٹ نہیں ہوتا، وہ ٹیکنیکلی یا کمپیوٹر کے تھرو وہ ہو رہا ہوتا ہے. No, none came. کوئی نہیں آیا. if this had been close to a large city or settlement. اگر یہ ایسا ہوتا کہ یہ کسی بہت سٹی کے قریب ہوتے he could have understood it. پھر وہ اس کو سمجھ جاتا. اب اس کا کیا مطلب ہے سیٹلمنٹ کا؟ جب بھی وہ اٹیک کرتے ہیں تو آبادیوں پہ کرتے ہیں، تو وہ اسے پتہ تھا کہ میں ایک تاریک ویران جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں، جہاز اٹیک کرنے یہاں پہ کیا آئے گا. ٹھیک ہے. none came. کوئی جہاز نہیں ہے. if this had been close to the large city or the settlement. اگر یہ کسی بڑے شہر کی طرف ہوتے he could have understood it. وہ سمجھ جاتا کہ آبادی پہ کوئی جہاز. but wandering. پھر آوارہ گردی کرتے ہوئے یا خرامہ خرامہ چلتے ہوئے across the battlefield. جنگ میدان کے آر پار. escorting an army. escort کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلنا. ٹھیک ہے. escort کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ چلنا. فار ایگزامپل جب کوئی بڑا بندہ جا رہا ہو اس کے ساتھ ایک
بندوں کی ٹیم ہوتی ہے جو اس کا سامان وغیرہ اٹھاتے ہیں، یا ویسے ہی وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو اسکارٹ کہتے ہیں، اور the people are escorting to that person. An army of red Chinese children کہ پورے جنگ کے میدان وہ اس نے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا، چائنیز چلڈرن جو چائنا کے بچے تھے. دیٹ واز انڈیڈ ویری کیوریس اینڈ سیٹسفائنگ. یہ بہت ہی کیوریس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کے بارے میں انسان جاننے کا انٹرسٹ رکھتا ہو. سیٹسفائنگ، اور یہ دل کو اطمینان کرنے والی تھی. اب کیا ہے اس عورت کی سٹوری؟ اس عورت کی سٹوری یہ ہے کہ یہ اتنا بہادری ہے کہ جنگ میں اس نے چاہا بچوں کو بچا دوں، اور یہ بچے بچانے کے لیے نکل پڑی. اور اس میں سمپتھی ہے، ہمدردی ہے، احساس ہے کہ ایک عورت جب بچوں کو بچانے پہ آئی تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر حد تک، اور جو بھی تھی جیسی بھی تھی، اپنے اس کے کپڑے گندے ہیں اسے کوئی ہوش نہیں تھا، اسے صرف یہ تھا کہ میں جنگ میں ان بچوں کو بچا کے لے جاؤں. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ چیپٹر. اس کے تھیمز وغیرہ ایکسرسائز میں ہم کر لیں گے. تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا. تھینک یو سو مچ.